ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. تو میں اپنے مہمانوں سے دوبارہ سوال کرتا ہوں. تو ممتاز رٹور صاحب, میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. مثلا پاکستان کے جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں وہ اب ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ان کے ڈاکومنٹس ہیں جو پرانے جو ریلیز ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ اسٹرگل شروع کرائی تھی, ہم نے اسلحہ دیا تھا, ٹریننگ دی تھی. یہ کتابیں آ چکی ہیں اس بار. اس کے باوجود اگر لبریشن فرنٹ کے لوگ آئیں بائیں شائیں کریں, سیدھے جواب نہ دیں, آیا سوال یہ آتا ہے کیا یہ اسٹرگل ہماری تھی؟ اگر ہماری تھی, ہمارا اس پر کتنا کنٹرول تھا؟ ہم نے نیشنلسٹ اسٹرگل کا کہتے ہیں نا, یہ نیشنلسٹ تھی اور اس کو ریلیجس کیسے بنایا گیا؟ تو ممتاز رٹور صاحب, اگین فلور از یورز. دیکھیں, floor is mine. You are asking me same question time and time again, and I would like to answer with clear. I think you should ask this question to Amanullah Khan and Yassin Malik. Oh, he's not here. Well, I know, but you should call them on the show and ask them the same question, because when they were dealing with the Pakistani government, they were there to deal with them. I wasn't there. So they were dealing with respect. You say that. With respect, you say that, but you all, apart from myself, you've all been part of JKLF for a very, very long time. Yes. So you can't say ask Amanullah Khan Saab or Yassin Malik Saab. What I would like to say is, with respect, you were part of the JKLF, so therefore you must have known what your senior leaders were doing, what steps they were taking. Well, if I would have known this, if I would have known this, I would have answered Mr. Shabir Chaudhry. I would have answered him, because if I don't know anything about this, then I can't. Just to clarify, you were saying that you were unaware of this. What he's saying is he's got right to ask me this question. Yeah. And I have right to answer the question the way I want to answer. Just to clarify, you are saying that you were not aware of this. You were not aware of this. No, I wasn't aware. Right, fine. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب امان اللہ خان نے یا اس وقت کے لیڈروں نے بات چیت کی تھی گورنمنٹ کے ساتھ, اس وقت آپ کو پتہ نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا, لیکن بات چیت ہوئی ہے, ان کا اپنا مسئلہ. سرور صاحب, آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہماری قیادت نے نہرے میں رکھا. ہمارے سے تو کبھی پوچھا تک نہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, حالانکہ ساری بنیاد تنظیم کی یہاں رکھی گئی تھی, اس کا سنٹر یہاں تھا. جب ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, ہماری تنظیم کا یہ موقف ہی نہیں تھا کہ ہم اسے اسلامی بنائیں گے, تو اندھیرے میں رکھا گیا نا ہمیں. تو پھر ہمیں بات تو قیادت پہ ہی کرنی ہے کہ اگر قوم کو اس اسٹرگل میں ڈالا ہے تو اس قیادت میں ڈالا ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم, گڈ ایوننگ. وعلیکم السلام جی, صدیق فرام گلاسگو سر. جی ویلکم صدیق صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ تاریخ بتا رہی ہے الجزائریوں نے فرانس کو نکال باہر کیا, ویتنامیوں نے امریکہ اور فرانس دونوں کو نکال باہر کیا, اور نیلسن منڈیلا نے جو لمبی تاریخ میں چلیں گے میرے بھائی, سوال کریں. وہاں ہیں افغانوں نے روس کو. میرے بھائی سوال کریں, تاریخ کو آپ یعنی پلیز لمبا نہ جائیں نا, ذرا سوال کریں. ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ہے, ਤੁਸੀਂ انجے گلیں ہی کرتے رہنا. صاحب آپ نے سوال تو کیا نہیں, آپ نے ہسٹری لیسن دیا ہے ہمیں. جی سر صاحب آپ فرما رہے تھے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں تو کہ ہمیں تو اس چیز کا علم تک نہیں تھا. جب یہ ہیپن ہوا اس وقت میں انفارچونیٹلی گھر گیا ہوا تھا. سڈنلی یہ خبر سنی کہ کچھ لوگوں نے ہماری ایک بہن کو کڈنیپ کر لیا, یہ پہلی خبر تھی. اس پر بھی ہمارے رہنماؤں نے کوئی سٹیٹمنٹ ایشو نہیں کی, اور جب یہ بات بڑھتی چلی گئی. کس بہن کو اغوا کیا؟ ہماری ایک سسٹر کو 1988 میں اپنے ہی لوگوں نے اغوا کیا تھا, اور یہ اخبار انڈین آکوپائیڈ کشمیر کی بات, انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر. ایک سیکنڈ, وہ یہ آیا تھا کہ جی السلام علیکم, گڈ ایوننگ. ہلو گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ جی صاحب. ہلو, یہ جو جسٹ وانٹ ٹو سے کہ جو کشمیر پرابلم ہے, اٹ از لیگیسی آف برٹش. اپنا تعارف کرائیں میرے بھائی. کیونکہ بغیر یہ کبھی بھی پرابلم سالو نہیں ہوگا. میرے بھائی اپنا تعارف کرائیں, اپنا نام بتائیں. لیگیسی آف برٹش. I'm sorry, we didn't quite get what you were saying, because I was asking yourselves to introduce yourself so I could figure out who I was talking to or we were all listening to. Unfortunately, we missed your question, but thank you for calling once again. Thank you. Ji sir, sir. جی یہ تو جب 92 میں یہ چیز چل گئی تو اس وقت بھی ہماری لیڈرشپ نے ہمیں اندھیرے میں ہی رکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. قوم کا کام بتانا تھا, کم از کم اپنی آرگنائزیشن کو تو بتانا تھا. برطانیہ میں کسی آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تاریخ کنورٹ کیوں ہوئی اس جہادی سسٹم میں.
یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ سینئر لیڈرشپ تھی اس نے اپنی جماعت کو اور جماعت کے لوور لیول کے کارکنوں کو اور لیڈروں کو اندھیرے میں رکھا؟ بالکل اندھیرے میں رکھا، جو خاص طور پر برطانیہ والوں کو کچھ پتہ نہیں تھا. کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن یہ آپ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ نیشنلزم سے ایک سفر ہو گیا جہادی ازم کی طرف. جی بالکل ایسے ہی ہوا. اس کا کیا امپیکٹ پڑا؟ اس کا امپیکٹ کیا پڑا؟ اس میں فرق یہ پڑا کہ ہماری پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. 70-80 ہزار جانیں لے لی گئی اور اس میں باہر کے ایلیمنٹ کو اس میں ڈال دیا گیا اور اسے نیشنلزم کی تاریخ بنانے کی کوشش بھی کی گئی. باہر کے ایلیمنٹ سے کیا مراد آپ کی؟ بھائی اس میں پاکستانی فوجی تک موجود تھے جو وہاں پر گئے، جو افغانستان کے اندر لوگ آئے تھے جو ٹرین کے باہر لے کر گئے تھے ان کو وہاں بھیج دیا گیا. ہر مولوی لفظوں میں باہر کے ایلیمنٹ آنے سے یہ اسٹرگل کشمیر کی اسٹرگل نہ رہ گئی، باہر سے آگے. ایک دن پہلے بھی ہمارے پاس ایک لائیو کالر ہے. جی السلام علیکم، گڈ ایوننگ. ہیلو کالر، ہیلو کالر. چلیں ڈراپ ہو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شاپال صاحب، نواز مجید کشمیری بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ سے کوشچن کیا تھا، ذرا اس کو آپ نے لائٹ لے لیا ہے جی کیونکہ میں جو سنگینی دیکھ کے آیا ہوں جو میڈیا میں آ رہی ہے، ہم اس کے حوالے سے کیونکہ میں میڈیا کے ساتھ منسلک ہوں، آپ کو بار بار یہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے آپ نے یہ ذمہ داری لی تھی جب آپ نے یہ تحریک اس کے آپ کارکن بنے، اس مشن لیا، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وطن کی اور وطن کے لوگوں کی حفاظت کریں. جو علی مرتضیٰ کا کیس ہوا، اس کے بعد عارف شاہد صاحب کا واقعہ ہوا، تو مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کون سا بندہ محفوظ ہے یا کون سا شہری محفوظ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آزاد کشمیر کے اندر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سکول نہیں ہے، اسپتالوں کے اندر سمپل پیراسٹامول نہیں ملتی ہے. جو وزراء کے لمبے لمبے لشکر ہیں، یہ 10 گاڑیاں مہنگی کروڑوں روپے کی لے کے پورا دن گھومتے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا، بہرحال آپ کو یہ بھی مد نظر رکھا ہوگا کہ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ سڑکوں پہ نہیں ہے. جو آپ مرتضیٰ علی صاحب کا، جو عارف صاحب کا جو بات کر رہے ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا کہ ان کے بارے میں ان کا کیا جو ہے نا سوچے ہیں، جو وہ بتائیں گے. بہرحال جو سڑکیں وغیرہ ہے وہ تو انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم ڈسکس ضرور کریں گے. تھینک یو ویری مچ نواز صاحب. میں شبیر صاحب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ 89 سے شروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے مطلب ہے کہ کئی عرصے سے جاری وساری ہے. سوری، میں جو نواز صاحب نے دوبارہ پھر کال کیا ہے تو پلیز اف یو وڈ لائک ٹو ڈسکس عارف شاہد صاحب پلیز. میں عارف شاہد صاحب کی بات، کئی عارف شاہد جو ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا ہے. یعنی کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے اس میں 1 لاکھ سے زیادہ عارف شاہد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اور اسی طرح اگر اس طرف کے کشمیر میں، اس طرف جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے، اس میں بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات مخدوش ہوں گے. حالات جس طرح اس وقت موجود ہیں وہ ایسے نہیں رہیں گے. اس لیے نہیں رہیں گے کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ پچھلے یعنی کہ 60 سال سے کیا کیا ہے. ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں. اور میں یہ تنبیہ کرتا ہوں حکومت پاکستان کے جو چلانے والے لوگ ہیں ان کو کہ اگر آپ نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تو میرا خیال ہے کہ پھر حالات جو ہیں وہ اس طرح بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے. نواز مجید صاحب, I'm hoping that's given you some semblance of a reply, but as I say, tonight's topic is slightly different. Next caller ji, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, good evening. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بہن. جی میرے بھائی, میں جاننا چاہتی ہوں کس ٹاپک پہ کس پارٹی کے یہ لوگ یہاں ہیں اور کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. میری بہن, یہ تو ہم نے سٹارٹنگ میں کہہ دیا تھا, دوبارہ بھی بریفلی کہہ دیتے ہیں. ایک صاحب ہیں ممتاز راٹھور صاحب جن کا تعلق جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے ہیں, دوسرے ہیں سرور صاحب جن کا تعلق کشمیر نیشنل پارٹی سے ہے. وہ ٹاپک ہے کہ یہ جو اسٹرگل ہے کشمیری ملیٹنسی, کیا یہ نیشنلسٹ ہے یا ریلیجس ہے ان نیچر. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, آپ نے یہ ایشو جو رکھا ہے اچھا رکھا ہے. ویسے دراصل ہمیں پورے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے, خالی کشمیر پاکستان کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے نا کشمیر کے متعلق ہے. پاکستان کے بارے میں ہم نے 2 پروگرام کیے ہیں,
اور اب صرف پاکستان کے بارے میں نہیں، پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور دوسرے بھی جو مسلمانوں کے ملک ہیں ہم ان کے بارے میں بھی فکر مند رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ضرور خیال رکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے خیالات بہت اچھے ہیں، اور ہم اپنے وطن عزیز کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارا ملک، ہمارا دیس، ہمارا وطن جو ہے نا، ہمارے آباء و اجداد کا گھر جو ہے، ہمارا گھر جو ہے، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہم اس کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. اور ہم پاکستان کے ہر شہری سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی سپورٹ کریں، اور ان کی سپورٹ جو ہے وہ دل سے کریں. یہ ہم سے توقع کرتے ہیں. سر صاحب اس وقت آپ کالر سے پہلے آپ یہ بتا رہے تھے کہ جب یہ اسٹرگل نیشنلزم سے اس کو مذہبی سب بنا دی گئی، اسٹرگل بنا دی گئی، تو اس کے نقصانات جو آپ گن رہے تھے کہ کس طریقے سے کمیونٹی کو ڈیوائڈ کر دیا گیا. سب سے پہلے تو میں اپنے مرحوم اس وقت کے صدر جناب افضل جادلوی کو تھوڑا سا، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے ان کے گھر میں، تو فوراً ایک ٹیلی فون ویلی سے آیا کہ ہمیں جو نظریاتی لوگ تھے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا گیا. کس نے مارنا شروع کیا؟ انہوں نے سب سے پہلا کہ جماعت اسلامی والوں نے ہمیں مارنا شروع کیا. یہ وہ لفظ ہیں جو آج وہ میرا ساتھی اس دنیا میں نہیں. ہمارے ساتھ ایک مگر اس کے بعد ایک کالر ہے تو پھر واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم، گڈ ایوننگ. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی اپنا تعارف کرائیں پلیز. میرا نام علی اصغر ہے، میں ناٹی گام سے بول رہا ہوں. جی ویلکم. علیہ السلام. تو میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کے پینل بھی دونوں بیٹھے ہیں بندے، اور آپ بھی پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہے. تھینک یو سر. لیکن جس طرح آپ نے میں باتیں سن رہا ہوں کہ آپ باتیں کر رہے ہیں کشمیر کے والے سے 88 جو آزاد ہوا تھا اس کے والے سے امان اللہ خان کے بارے میں، جس طرح رشید صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں امان صاحب نے جو یہ جنگ کے جس طرح کہہ رہے ہیں شبیر چودھری صاحب سے پاکستان کے حوالے سے شروع کیا. امان صاحب نے اپنی بک میں لکھ دیا یہ ساری چیزیں کہ کس سے شروع کیا، کس نے کہا تھا، کس طرح ہم نے شروع کیا. لیکن دیکھیں 88 کی جو جنگ کشمیر کی آزادی کی تاریخ ہے، آغاز جسے ہوا تھا، اس کی وجہ سے آج کشمیر انٹرنیشنل کمیونٹی میں پتہ چلا لوگوں کو. ٹھیک ہے ہمیں اس سے نقصان کچھ ہوا ہے، لیکن دیکھیں کہ کشمیریوں کو فائدہ بھی ہوا ہے کہ کشمیریوں نے اس 88 کی جنگ سے آج دنیا کو پتہ چلا ہے کہ کشمیریوں کا مسئلہ کیا ہے. پہلے بھی پتہ تھا لیکن پہلے اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا. کمنٹس آپ کے آگے جناب، بہت مہربانی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس امام اللہ خان نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ ہم نے ان اداروں سے مل کر کام کیا تھا. تھینک یو ویری مچ فار یور کنٹریبیوشن. جی سرور صاحب. تو جب انہوں نے فون پر یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اپنے نے اب اگر میں مارنا شروع کر دیا تو مجھے کہتے ہیں کیا کہوں میں ان کو، کہو صبر کرو، جو 2-4 جانیں دینی ہیں دے لیں، شاید ان کو خود احساس ہو جائے کہ ہم کدھر جا کر رہے ہیں. اچھا سو یہ ایک مسلمان کو مار رہا ہے. مسلمان نے، اسلامی نے نیشنلسٹ کو مارنا شروع کیا. یہ بات تھی ان کی ٹیلی فون پہ آئی کہ ہمارے چند نوجوانوں کو انہوں نے قتل کر دیا. کہاں تو یہ جاتا ہے کہ سارے کے سارے، کوئی 70,000 کہتا ہے، کوئی 80,000 کہتا ہے، ابھی کوئی لاکھ کی بات بھی کرتے ہیں، 1.5 بھی کرتے ہیں، کہیں سارے انڈیا نے مارے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی نے مارے. جو بات ہے نا، بعد کی بات، جب ہمیں ان چیزوں کا احساس ہوا تو ہم نے جب اپنی قیادت سے پوچھنا شروع کیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ تنظیم کو ہی توڑنا شروع کر دیا. جو آواز اٹھتی تھی اس کے خلاف ایکشن کرتے تھے. جماعت کشمیر لبریشن فرنٹ کے اندر، لبریشن فرنٹ والوں نے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ ان کا گلا تو کہیں اور نے پکڑ رکھا تھا. تو یہ تنظیم جب نکل رہی تھی باہر، پتہ چلے بھی ہو کیا رہا ہے. ہمارا تو یہ مشن نہیں تھا، ہمارے لوگوں کو اپنے ہی لوگوں سے مروایا جا رہا ہے. تو یقینی بات ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 50-50 ہوا ایسا وہاں پر احساب کہ وہ جو جادی بڑھ گئے تھے انہوں نے بھی نیشنلسٹوں کو ہی مارا. سر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر. جی السلام علیکم، گڈ ایوننگ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. میرے بھائی اپنا تعارف کرائیں. جی پروفیسر شاہد اقبال، چیئرمین جموں کشمیر ہیومن رائٹس موومنٹ. میرا تعلق جی ویلکم ٹو دی شو شاہد صاحب. جی شاہد صاحب. جی جو آواز آپ کے کم آ رہی ہے. جی سر. جی ہماری آواز آپ کو آنی چاہیے. ویلکم ٹو دی شو شاہد صاحب. جی آپ ریڈیو نہ اب ٹی وی نہ سنیں جناب. شبیر چودھری صاحب اور اپنے راٹھور صاحب اور دوسرے جو ساتھی بیٹھے ان کا نام بھول گیا، اس دن کشمیر کانفرنس لندن میں پارلیمنٹ میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. تو بات یہ ہے کہ شبیر صاحب جیسے سارے ساتھی بڑے انٹلیکچوئل اور بڑی اچھی طرح محنت کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، لیکن جب تک یہ ساری جو شاخیں لبریشن فرنٹ کی ہیں یہ اکٹھی نہیں ہوگی، ان کی اپنی اپنی جو ہے سلسلہ جو ہے وہ اگر ختم ہو اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو تو تبھی پھر باقی تنظیموں اور باقی حریت والوں کی بات کریں. شروعات انہوں نے کی تھی
वेपन्स इन्होंने उठाए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद से, लेकिन अभी इन्होंने वेपन्स वहाँ पे छोड़ दिए। लेकिन अब जब कम से कम ये तो इकट्ठी हो जाए ना, लिबरेशन फ्रंट वाली ऑर्गेनाइजेशंस, ये इकट्ठी हो तो साहब फिर बाकी आप कमेंट्स करें। सवाल भी आपका सवाल भी है कोई जनाब शाहिद साहब? बड़ी मेहरबानी। शाहिद साहब मेरा कॉल ड्रॉप होगी जी। नहीं, सॉरी आपका सर, कोई सवाल भी है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। लेकिन कोई सवाल भी है तो बता पूछ लें। मेरे ख्याल में उनका कहना यही है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वाले जो टूटी फूटी जमातें हैं, ये अगर यूनिफाई हो जाए दोबारा फिर तो शायद इसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो डिफरेंट धड़े हैं जिन लोगों ने ये स्ट्रगल शुरू की थी, उनके मुताबिक भी यही है कि पाकिस्तान की मदद से की थी, तो उनको इकट्ठा कैसे किया जाए ताकि दूसरे लोगों को भी इससे न कोई फ़ायदा पहुँचे? सरवर साहब। शबीर भाई, मैं अपने उन सब भाइयों से अपील करता हूँ दर्दमंदाना तरीके से कि हमने ये स्ट्रगल बड़े खलूस के साथ चलाई थी, अब बूढ़े हो गए हैं और हम टोटे टोटे हो गए हैं। ये जो आपको आपके सामने लीडरशिप का एक चस्का पड़ गया ना, इसको प्लीज़ छोड़ दें और आए ईमानदारी से हम इकट्ठे हो जाएं। जी राठौर साहब, मैं बड़ी अच्छी बात कही है सरवर साहब ने, और मैंने पहली जो बात की थी वो यही की थी कि नेशनल एलिमेंट तो वो तो है ही है, वो किसी न किसी तरीके से उनका जो एक विज़न है वो एक समझ जा रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरी कश्मीरी कौम, चाहे वो अभी तो मसला बन गया है कि पाकिस्तान ने अपनी जो पार्टीज़ हैं, यानी कि पाकिस्तान की पार्टीज़ जो हैं, उनको आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बाज़ लोग उसे पाकिस्तान और कश्मीर कहते हैं, लेकिन हम जो है उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसमें उनका जो एक रोल है वो बहुत बढ़ गया है। और मेरा ख्याल है कि आपने कुछ दिन पहले सरदार अतीक साहब का एक बयान पढ़ा होगा, और मैंने आज से 1.5 साल पहले इस बात का अंदेशा जाहिर किया था कि पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान की जो पार्टियों की जो इन्वॉल्वमेंट है आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये बहुत ख़तरनाक है और ये नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास एक और कॉलर जी लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अच्छा, राठौर साहब असल में ये बात कर रहे हैं इत्तेहाद की बात सारे करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इत्तेहाद के लिए प्रैक्टिकली कौन से इकदाम किए जा रहे हैं, और फिर दूसरी बात ये होती है इत्तेहाद किसके साथ हो? इत्तेहाद होता है लाइक माइंडेड लोगों के साथ। अब कुछ जो है खाली इंडिया से कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं, कुछ जो पाकिस्तान को भी आज़ाद कराना चाहते हैं, यानी पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर को भी या गिलगित बल्तिस्तान को भी, कुछ कहते हैं इसको शरिया लगाना है। तो फिर इत्तेहाद किससे हो? यानी कि लाइक माइंडेड लोगों जो एक तरीके से कोई प्लानिंग के तहत करना चाहते हों। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप सारे इत्तेहादकार नहीं, किस तरीके से करें? इन लाइक माइंडेड होना ज़रूरी है ना। शबीर साहब, गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी ये गुजारिश की है और अब भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब किसी मुल्क की आज़ादी की तहरीकें चलती हैं तो उसमें ये ऑब्स्टिकल जो है ना वो आते रहते हैं जो हम फेस कर रहे हैं, और शायद मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में इससे ज़्यादा ऑब्स्टिकल हम फेस करें, और हमारे लिए आज़ाद कश्मीर में या शायद मकबूजा कश्मीर में इससे ज़्यादा गंभीर किस्म के हालात पैदा हों। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं देता हूँ कि मिसाल के तौर पर जब ये 88 में 89 में स्ट्रगल शुरू हुई तो बड़ी पीक पर ही ये स्ट्रगल गई, और फिर एक वक्त ये आया कि हिंदुस्तान जो है वो इस बात पर आमादा हो गया कि हम कश्मीरियों से बात करने के लिए तैयार हैं। ठीक, यही बात हुई ना। और उसके बाद हमारे पास एक लाइव कॉलर है। गुड इवनिंग। हेलो जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं काफी अर्से तो ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम सुन रहा हूं जी सर। अपना तारुफ कराएं प्लीज। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ तफसील सुनी है। मेरे भी आप अपना तारुफ कराएं प्लीज। कल आजाद हो जाना सी 70,000 असा कश्मीरी असा जानिया सिर्फ मेरी गल यार अगर सब तो पहला साडी गल भी सुन लो जनाब, अगर अपना तारुफ करा दियो कि तुसी कौन बोल रहे हो। जनाब जितने असा कश्मीरी बैठे हैं ना, ये सिर्फ सैकड़े जानिया वापस लगे चने आ। अच्छा सरकार, तुसी अपना तारुफ नहीं कराना चाहते किसी वजह नाल, तारुफ कराओ प्लीज। चलो ठीक है जनाब, हमारी आवाज नहीं सुन रहे वो। अच्छा ठीक है, ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। जी तो अब जी बताएं जी, मैं वो सवाल उसी को मैं रिफाइन कर रहा हूँ। जी जी, यानी आप ये कहते हैं कि सिचुएशन तो ख़राब हो सकती है इस तरफ भी उस तरफ भी। जी जी, आया यानी डिफरेंट आइडियोलॉजिकल स्टैंड के बावजूद इत्तेहाद हो सकता है क्या? एक आदमी ये कहना चाहिए कि हमने यानी यहाँ पर कश्मीर जहाद करनी है और कश्मीर को इस्लामी रियासत बनानी है, और जो लोग सेकुलरिज्म की बुनियाद पर लड़ रहे हैं वो काफिर हैं या मुशरिक हैं, तो क्या उनके साथ इत्तेहाद हो सकता है? मेरा ख्याल है कि जो ये लोग कह रहे हैं कि इसको इस्लामी रियासत बनानी है,
شاید وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. کشمیر آٹومیٹکلی یعنی کہ اگر آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو وہ اس میں وہ ایک اسلامی ریاست ہے, کیونکہ اس میں یعنی کہ 80% 75% لوگ جو ہیں وہ مسلمان بستے ہیں. تو سوال یہ میرا تھا کہ آیا ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ اتحاد تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے. کس بنیاد پر؟ بات چیت ہو سکتی ہے. مطلب ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا یہ نظریہ ہے, ٹھیک ہے, وہ میجارٹی جو ہے, پھر مطلب میجارٹی جو ہے, دیکھیں نا کسی پارلیمنٹ میں کسی جگہ بھی. سرور صاحب یہی بات, کیوں ٹائم تھوڑا رہ گیا ہمارے پاس. دیکھیے اتحاد کی بات کرتے ہیں آپ, جب لبریشن فرنٹ اپنے جوش و خروش سے جا رہا تھا برطانیہ کے اندر, تو باقی تنظیمیں خوفزدہ رہتی تھی کہ یہ نظریاتی لوگ جو ہیں نا یہ ہماری یہ روٹی چلتی ہے اس کو میں خرابی کر دیں گے. تو جب ہم نے رابطہ جیسی کمیٹیوں کے اندر ہم چلے گئے. رابطہ کیا؟ کوئی یہاں کو برطانیہ کے اندر ایک تنظیم بنی تھی رابطہ کمیٹی. اچھا, رابطہ کمیٹی. اب جو رابطہ کمیٹی تھی یہ نظریاتی لوگ جو تھے لبریشن فرنٹی, ان کا یہ تھا کہ ہم نے تو ہمیشہ اپنی تاریخ کو چلانا ہے, تاریخ سے وابستہ رہنا ہے. تو ہماری اس تاریخ کو تو پٹڑی سے وہاں بھی اتار دیا گیا, یہاں بھی اتار دیا گیا. آپ کرتے ہیں بات اتحاد کی. اتحاد جو ہے وہ صرف نظریاتی لوگوں کے ہی درمیان ہو سکتا ہے. اگر کرنا ہے تو نظریاتی لوگوں کو ہی کرنا ہے, انہوں نے اس کو منظر پہ لے جانا ہے. ہم گو بگو میں رہیں گے تو ہمارے اور 60 سال گزر جائیں گے, ہم ٹوٹے مسائل پیدا ہو جائیں گے. یعنی جو اتحاد ہے ہونا چاہیے لائک مائنڈڈ اور نظریاتی لوگوں کے ساتھ, ورنہ جو ہے مسائل پیدا ہو جائیں گے. یہی تو نظریہ ہی تو ہے جو دنیا میں آج تک آزادیاں لے سکا ہے. ہم دو پارٹوں میں رہ کر ہم یہ گو بگو نہیں کرتے. اچھا ابھی راٹھور صاحب آپ کوئی آخری پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی آخری پیغام دینا چاہوں گا جی کہ اپنے تمام ہم وطن کشمیریوں کو کہ ہم اس وقت اپنے وطن عزیز کی آزادی جو ہے اس سے ہمکنار نہیں ہو سکیں گے جس وقت تک ہم اکٹھے جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے, اور ایک بن کر قوم بن کر ایک سیسا پھیلائی دیوار بن کر ہم یہ جو سٹرگل ہے اس کو ساتھ ہو کر نہیں لڑیں گے, اس وقت ہم آزادی کی جو منزل ہے وہ نہیں پائیں گے. تو ہم گزارش کریں گے کہ ہم سب کو کرنا چاہیے. میرے خیال میں اگر ہم نظریاتی لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم یقیناً اپنی منزل پا لیں گے. Okay, thank you very much, gentlemen. Time has beaten us again. Thank you very much for coming into tonight's show and giving us your views. It's been an honor having you on. Dr. Saab, your final words? جناب ناظرین, آپ نے پروگرام سنا. ظاہر ہے اس میں دونوں جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. آپ ضروری نہیں کہ ہم سے اتفاق کریں یا ان سے اتفاق کریں, لیکن ایک ڈیبیٹ شوڈ کیری آن, اینڈ وی ہوپ دیٹ ول سی یو نیکسٹ ویک ود نیو گیسٹ. اینڈ ہماری طرف سے اللہ حافظ اینڈ لک آفٹر یور سیلف. Thank you very much everyone for watching tonight, and inshallah yes we shall return. And just to reiterate what our guests have said as well, and our phone callers, solidarity is required and unity is required to take the situation in Kashmir forward to other parties. So please, everybody who's been watching, give that a few minutes as well thought, and also let us know your views. Inshallah we shall talk to you again next week. Take care of everyone and each other. Very good evening to you from myself and Dr. Saab. Good night.